المرسلين سيدنا ومولانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة. أعوذ بالله السميع العليم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإمام عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. متفق عليه. صدق الله وصدق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ الولی. حضرات جی احترام، معزز سامعین، عزیز بزرگوں، ہم سفر ساتھیوں، شعبان المعظم نہایت ہی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ اسی تناظر میں ہم بیان کریں گے. یہ جمعۃ المبارک جس میں سیدنا امام ابو حنیفہ
نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، ان کے فضائل، مناقب اور جس بنا پر ہم حنفی کہلاتے ہیں، اس ضمن میں کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔ آج کے دور میں یقیناً اسلام کے دو ہی سورسز، قرآن اور حدیث، اس کے ساتھ تعلق اور تمسک جدید تقاضوں کے مطابق اور نئی نسل کے لیے یہ ضروری ہے۔ ویسے شریعت کے ماخذ میں ہمارے سامنے 4 سورسز آتے ہیں، ذرائع ہیں، جن سے ہم شریعت کو، اسلام کو اخذ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کے اوپر مسئلہ کو دریافت کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا، اور قرآن عزیز کے اندر کسی مسئلہ کے اوپر کوئی اشکال پیدا ہو گیا ہے، اس کی تشریح تو پھر ہم حدیث سے رجوع کریں گے کہ حدیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہی ہے۔ جب حدیث بعض مسائل کے اوپر خاموش ہو جاتی ہے، نئے جدید آمدہ مسائل یا امت کے اندر بہت سا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور علماء اپنے اپنے انداز کے ساتھ قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کرنے شروع کر دیں، تو ہمارے لیے قانون اور مسئلہ یہ ہے کہ امت کے علماء کا جس مسئلہ کے اوپر اتفاق ہو جائے، جس کو اجماع امت کہتے ہیں، اس مسئلے کو ہم اختیار کر لیں۔ اجماع امت کے جمہور علماء کا کسی مسئلے کے اوپر، کسی قضیہ کے اوپر اتفاق کر لینا، یہ عامت الناس کے لیے وہ دلیل بن جائے گی کہ تمام امت کے علماء اس مسئلے پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے، اکثریت نے، ہم اس مسئلے کو عامت الناس اس کو اختیار کریں گے، باقی علماء کی رائے کو عزت تو دیں گے لیکن ان پر عمل ہی کیا جائے۔ یہ ایک اصول ہمارے علماء نے ہمارے لیے وضع فرما دیا ہے، اور اس کے بعد جب جمہور علماء کسی مسئلے پر اتفاق نہ کر رہے ہوں یا کوئی نئے آمدہ مسائل، بینکنگ ہے، اس سے جدید مسائل کے اندر ہوائی جہاز کے اوپر نماز پڑھنا ہے، اور مسائل میں سے آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے، اس ٹریڈ کے اندر بہت سے مسائل آتے ہیں، تو ان کے اندر قیاس اس کو لیا جائے گا کہ قیاس کیا تقاضا کرتا ہے، ہم اس مسئلے کو اختیار کر لیں۔ جو قرآن و سنت کے اجماع امت کے قریب ہوگا، اس چیز کا ہم اختیار کریں گے،
تاکہ گمراہی اور ضلالت سے بچ جائے۔ اسی تناظر کے اندر آج ہم نعمان بن ثابت، جس کو عرف عام کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر حنفی اسکول آف تھاٹ، فقہ حنفی، اس کی اکثریت ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں۔ آپ ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی بحث کریں گے۔ امام ابو حنیفہ، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، کوفہ میں پیدا ہوئے، اور آگے چل کر ان کی وفات جو آتی ہے وہ 68 ہجری، یعنی 68 سال کی عمر میں، وہ 50 ہجری کے اندر 150 ہجری میں وہ بغداد میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ صرف 68 سال کی عمر میں آپ نے ایک عظیم فقہ، اس کے آپ بانی کہلائے، اور اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا۔ آپ تابعی ہیں، اس کے بعد آنے والے جتنے بھی امام ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، وہ تب وہ تابعی ہیں، یہ وہ آپ کے بعد تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خداگار ملکہ دیا تھا، اور اس ملکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 13 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا، اور آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مشہور صحابی ہیں، اس کی زیارت کی۔ آپ کے والد ماجد آپ کو حج کے لیے لے کر گئے جب آپ کی عمر 14 سال کی تھی، یعنی 94 ہجری کے اندر، اور آپ کو 3 صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں تھے وہ بھی حج کر رہے تھے۔ تمام تابعین جتنے بھی شوق سے لوگ ان کی زیارت کر رہے تھے، تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو اپنے کندھوں کو اوپر بٹھا کر، بندوں سے اوپر کر کے ان کی زیارت فرمائی۔ اس طرح آپ کو 4 صحابہ کرام اور دوسری بات کے اندر 14 صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خدا اللہ صلاحیت، علم و عمل کے اندر والد صاحب کے ساتھ تجارت سے بازاری کا کام کیا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، تحصیل علم، دین کا علم حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ ایک مقنن کی حیثیت سے، کیونکہ آپ بغداد میں کوفہ میں رہتے تھے، اور یہ کوفہ علم کا ایک شہر تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کیا، اور اس کے اندر صرف علماء، فقہا اور محدثین کو بسایا، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن و سنت کی تفہیم کے لیے لوگ جو ہے نہ صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک آ کر محدود ہو جائیں، بلکہ وہ یہاں پہ بھی آ کر علم حاصل کریں، اور اس طرح دین کی ترویج اور اشاعت کا وہ سبب بن جائے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اور اس جگہ پہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں ان کا میلاد ہوتا ہے، یعنی ان کی پیدائش ہوتی ہے،
اور بغداد کے اندر آپ کا مدفن، آپ کی دفن ہوتی ہے۔ علم و عمل کے اندر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے 60 علماء کا ایک ایسا گروہ تیار کیا ہوا تھا، ایسا گروہ تھا جو اپنے ہر فیلڈ کے اندر ماہر تھا، علم الصرف کے اندر، علم النحو کے اندر، علم فلاسفہ اور علم الکلام کے اندر، حدیث کے اندر، اس کی تمام روایت اور درائت کے اندر، قرآن عزیز کا جو ماہر عالم دین، اس کا شان نزول، ربط بین الآیات، اسباب نزول، قرآن مجید کا علم، اصول تفسیر اور علوم، اس طرح مکی اور مدنی صورتیں، کیونکہ ابھی وہ قریب کا دور تھا اور اس قرب کی وجہ سے ابھی قرآن اور حدیث کو وہ اتنی شہرت عام لوگوں کے ہاں موجود نہ تھی، جس وجہ سے یہ دور بھی بنو امیہ کا تھا، یزید جو ہے وہ خلافت پہ سریر آرا ہو چکا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے کوشش کی آپ کو اپنی مسند کے اوپر یا عہدہ دینے کے لیے، آپ نے انکار کر دیا کہ جس حکومت کے ہاتھ سیدنا امام حسین یا اہل بیت کے خون سے رنگین ہیں، میں اس حکومت کا عہدہ نہیں لوں گا۔ منصور نے آپ کو کوشش کی کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، آپ فرمایا کہ بلایا اور زبردستی کہا کہ آپ اتنا اسکالر کہ اس شہر کے سارے جتنے بھی جج اور قاضی ہیں وہ فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ ہمارے سامنے آ گیا تو وہ دلائل کے ایسے انبار لگا دے گا کہ ہمیں اپنے فیصلے کو واپس لینا پڑے۔ اس قدر قوت مدرکہ آئی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا تھا، تو جب آپ باہر جاتے اپنے شہر سے تو قاضی جلدی جلدی فیصلے کر لیتے، کہیں دلائل کی وجہ سے ہمیں واپس اپنے فیصلے نہ لینے پڑے۔ یعنی اس قسم کی طاقت رکھتے تھے قرآن و سنت کے اوپر اور مسائل کے اوپر حاصل کرنے کے لیے۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، باقی سارے امام ان کے بعد تشریف لائے۔ مثال کے طور پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے احادیث پیش کی جاتی، اب ان کی مثالیں ہم بیان کر دیتے ہیں کہ کیسا فروغ پایا۔ اس فروغ کے اندر کہ دین حنفی جو تھا وہ کس طرح زبان زد خاص و عام و آمد الناس میں مقبول ہوا۔ 4 مراکز تھے علم کے، ان کے پہلا مرکز مکہ مکرمہ تھا، دوسرا مرکز وہ مدینہ منورہ تھا، اور تیسرا مرکز جو ہے وہ کوفہ، اور چوتھا شام جو تھا، بغداد اور یمن کے بھی آتا ہے۔ یہ 4 مراکز سے، اور ان چاروں مراکز کے اوپر یکے بعد دیگر آپ کے بعد وہ امام بیٹھے رہے۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ ظاہر ہے کہ وہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہی ہوگی، اولیاء کرام کی باتیں کہاں، وہاں پہ تو صحابہ کرام ہی ختم ہوں گے، آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے رفقا جو ہیں ان کی بھی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ ان کو کیا علم کے سینا آج بھی کہ داتا صاحب کون ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، تیجانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، تو وہ کوئی مرکز اور منبع ہے
یہ سارے کے سارے چشمے ہیں جو وہاں سے پھوٹ کر یہاں پہ کہ جو دریا میں بیٹھتا ہے اس کو کیا علم ہوگا جو مدینہ منورہ میں بیٹھتا ہے عالم دین، تو وہ صرف قرآن کی بات کرے گا، حدیث کی بات کرے گا، صحابہ کرام کی ہی بات کرے گا۔ اس کو ان تمام کے تمام جتنے بھی مضافات کے اندر شرق اور غرب ان علماء کا پتہ ہی نہیں رہے گا ان کو کہ کون معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے کہاں پہ جا کر دین اسلام کو پھیلایا، کون علی حجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر کے اندر جا کر تبلیغ دین فرمائی اور دین کا پرچار کیا۔ اب اندازہ کریں کہ اس دور کے اندر مکہ مکرمہ وہاں پہ تو غیر مسلم جا نہیں سکتا ہے، وہاں صرف مسلمان ہی جائیں گے۔ مدینہ منورہ یہاں پہ بھی مسلمان ہی زیادہ اکثریت اور میجورٹی تھی، یہاں پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسکن اور ان کی مسند بچی ہوئی تھی، اور وہ آقا علیہ السلام کی دین کی تبلیغ فرماتے تھے۔ بعد میں امام احمد بن حنبل تشریف لائے، وہ بھی مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ کوفہ جو تھا، اس جگہ کے اوپر صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اور دنیا جہان کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ یہاں پہ کوفہ اور بغداد میں تھے۔ ان کے لیے دین کو پیش کرنا کوئی آسان نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر صرف قرآن اور حدیث، کسی کے سامنے حدیث کو بیان کر دیا تو وہ خاموش ہو جاتا۔ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کا عمل، جس کو تعامل صحابہ کہتے ہیں، ان کو وہ دیکھتا، وہ خاموش ہو جاتا اور یہ سمجھتا کہ جو مدینہ کے لوگ کام کر رہے ہیں وہی کافی ہے۔ اب یہ جگہ جو تھی اس میں غیر مسلم تھے، مسلمان بھی تھے لیکن بہت زیادہ کرسچینٹی جہاں پہ تھی، یہود تھے، دہریے تھے، اور اس طرح بہت ایک ملٹی نیشنز وہ یہاں پہ تھی۔ ان کے سامنے قرآن و سنت کو جب پیش کیا جاتا، جب قرآن و سنت کو پیش کیا جاتا تو قرآن و سنت کے پیش کرنے کے بعد دلائل مانگے جاتے۔ مثلا آپ کے سامنے ایک دہریہ، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا اور اس نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ کتنے صدیوں گزر گئی ہیں، یہ اسی طرح نظام کر رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کر آ جاتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا کل میں اس کی دلیل بیان کروں گا۔ تمام لوگ جمع ہو جائیں۔ آپ ذرا قدر تاخیر سے مناظرہ شروع ہو گیا۔ پارسی اور جتنے بھی نان مسلم تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں تاخیر کا سبب یہ میں بیان کرتا ہوں کہ جب میں آ رہا تھا تو کیا دیکھا کہ دریا کے کنارے کے اوپر اچانک ایک درخت وہ گرتا ہے، فوراً اس کو چیرا جاتا ہے، چرنے کے بعد اس کے پھٹے بنتے ہیں، پھٹے بننے کے بعد فوراً ایک کشتی بنتی ہے، اور کشتی بننے کے بعد وہ دریا کے اوپر تیرنا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے نعمان، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے دیکھتے دیکھتے درخت گرا، فوراً وہ چر جاتا ہے، اس کے تختے اور پھٹے بن جاتے ہیں، پھر کشتی بن جاتی ہے، اپنے آپ کو بنانے والا ہے وہاں پر، اور وہ دریا کے اوپر تیرنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ اٹ کین پاسبل؟ سب نے کہا، شور و غوغا بلند ہو جاتا ہے۔ آپ فرمایا کے بعد خاموش ہو جاؤ بھائی، تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہو کہ یہ کشتی نہیں بن سکتی ہے؟ کہ نہیں، ہاں یہ تو ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ کہتے کہ جب ایک کشتی نہیں بن سکتی، اس پوری کائنات کو چلانے والا پھر کون، کس نے بنایا اور کیسے یہ چل رہی ہے؟ اگر آٹومیٹکلی کوئی کشتی نہیں بن سکتی ہے
تم کہتے ہو کہ یہ ازل سے ایسے چل رہا ہے، اب خود یہ چل رہا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، دھماکہ ہوا جیسے سائنسدان کہتے ہیں، اور زمین بن گئی، پھر آسمان بن گیا، دھواں بن گیا تو وہ آسمان ہے، اور زمین ہے جو اس میں سالڈ جگہ تھی وہ پہاڑ بن گئے۔ اگر تم ایسا تصور کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ پوری کائنات آج خود وہ کیسے بن گئی؟ ایک چھوٹی سی کشتی آج خود نہیں بن سکتی ہے، اس کے لیے کوئی بنانے والا ہوگا، اس کے لیے پھٹے تخت لائے جائیں گے، پھر ایک کاریگر ہوگا، کتنے کاریگر مل کر پھر ایک کشتی بنائیں گے، تب جا کر وہ چلنے کے قابل ہوگی۔ جب اس کو بنانے والا صانع کو موجود ہوگا تو تب یہ ہوگا۔ تو پھر اس طرح تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اتنا بڑا نظام قدرت، آسمان، زمین، دن اور رات کا آنا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت اور اس کا کیسا نظام ہے کہ فرمایا کہ چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، فرمایا کہ وہ اپنے مدار کے اوپر چل رہے ہیں۔ مجال ہے کہ چاند کہے کہ میں نے طلوع ہونا ہے، یا سورج کہے کہ آج میں آرام کر کے تھکنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، وہ صانع نے، خلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ الذی خلق السماوات والارض، وہ فرمایا کہ وہ الذی، وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا کہ ان فی خلق السماوات بالنہار واللیل، دن اور رات کے پیدا کرنے کے اندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت بڑی بصیرت اور فہم رکھ دیا ہے کہ تم اس کے بغیر اس کو جب تک نہیں مانو گے اس کائنات کا نظام تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں کہ ہم جانتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، بعض پڑھتے ہیں، پڑھنے کے اندر کوئی مذاکر نہیں ہے، لیکن حدیث اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام نے نماز کو پڑھا، انہوں نے بھی فاتحہ شریف پڑھنے کی کوشش کی۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ تم کب قرآن مجید کو پڑھتے ہو تو مجھے لقمہ دے کے تشابہ پیدا ہو جاتا ہے۔ من کان لہ امام، جس نے اپنا امام بنا لیا، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہو۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید کو پڑھا جائے فرمایا کہ تم سنو اور خاموش رہو۔ امر کا صیغہ آ گیا ہے، اس لیے قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے اور اس کا سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ اصول یاد رکھیں۔ فرمایا کہ ایسے ہی امام کے پیچھے جب تم سورہ فاتحہ پڑھو گے، فجر کے وقت امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، مغرب کے وقت امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، عشاء کے وقت امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، تو کیا تم سورہ فاتحہ پڑھو گے پھر؟ کیونکہ تم قرآن پاک کو سن رہے ہو، کیونکہ قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے، لیکن اس کا سننا جو ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ سننا بھی ہے اور خاموش رہنا بھی ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ ہو جاتا ہے آپس کے اندر کہ تم بتاؤ کہ امام کے پیچھے اتنی احادیث آ رہی ہیں، 60 کے قریب احادیث ہیں جس میں فاتحہ خلف امام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ یہ 60 حدیثیں، اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے انہوں نے جو قانون وضع کیا ہے اس کے صرف 5 یا 6 حدیثیں فرمایا کہ جس کے اندر آپ وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، اب دونوں کے اوپر آپ عمل کیسے کریں گے؟ اب دیکھو کہ پہلا حق جو ہے وہ کس کا بنتا ہے؟
بولو قرآن کا بنے گا، اور اس کے بعد جو قرآن کا مسئلہ نہیں آئے گا پھر وہ حدیث کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ اب قرآن عزیز فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب آپ کے سامنے قرآن پر پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ اب یہ انصتوا فاستمعوا یہ امر کا صیغہ ہے، اور قانون یاد رکھو جب قرآن عزیز کے اندر حکم امر کا آ جائے تو وہ چیز امت کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ ہماری نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورکعوا، تم رکوع کرو، یہ ورکعوا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ واجب حکم آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ نماز پڑھنا جو ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ اس طرح روزہ ہے، روزہ فرض ہے۔ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ روزہ فرض ہے؟ وہ قرآن عزیز ہمیں حکم دے گا، من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تمہیں چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ امر کا صیغہ آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ امت کے اوپر یہ روزہ بھی فرض ہو گیا ہے۔ حج، اس کے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر فرض ہوگا، ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جہاں نماز کے قائم کرنے کا حکم کیا وہاں پہ امیروں کو زکوٰۃ کا بھی حکم کیا، تو زکوٰۃ بھی دینا فرض ہو گیا۔ اب فرمایا کہ دیکھو ہم حدیثیں بے شمار آ جائیں گی آپ کے سامنے، لیکن اگر قرآن مجید سامنے آ گیا ہے تو پھر ہم سب سے پہلے فوقیت جو ہے وہ قرآن مجید کو دیں گے، اور اسی وجہ سے ہم امام کے پیچھے قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں، اور مقتدی خاموش رہتا ہے کہ جب اس وقت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب امام تلاوت شروع کر دیتا ہے تو آپ جہاں کہیں بھی آ کر کھڑے ہوئے ہیں، ملے ہیں امام کے ساتھ، آپ خاموشی سے قرآن پاک کو سنیں گے۔ اب لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا، تمام کے تمام جتنے بھی محدثین تھے اس دور کے اندر وہ جمع ہو جاتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں، اور مناظرہ کے اندر آپ دیکھو دلائل کی قوت ہوتی ہے۔ جب آپ کے سامنے دلائل ہوئے تو آپ کے سامنے کہا کہ دیکھو آپ اتنے بڑے محدث ہوئے ہیں، شروع ہوا، بلند ہو گیا، بلند ہوا تو آپ فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ سب، آپ میں سے جو ایک آدمی عالم دین ہے اس کو آپ کھڑا کریں میرے سامنے۔ تمام کے تمام آپ کے جو اپوننٹ جو مناظرہ کے لیے آئے تھے، احباب شواف مالکیہ حنابلہ میں سے جو امام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ کو لازم کرا دیتے تھے اور یہ کہتے کہ لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب، آپ فرمایا کہ سب علماء نے کہا کہ یہ ہمارا عالم دین ہے، یہ آپ کو جواب دے گا ہماری سب کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس عالم دین کی بات اور اس کے اوپر آپ ساتھ متفق ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل متفق ہیں، اگر یہ جیت جاتا ہے تم جیت جاؤ گے، ہم جیت جائیں گے، اگر یہ غلطی کرے گا تم اپنی غلطی کو تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تسلیم کریں گے، اگر یہ ہار گیا تو تم سب علماء اپنی ہار کو تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہم اپنی ہار کو تسلیم کر لیں گے۔ فرمایا کہ مسئلہ ختم ہو گیا، یہی امامت ہوا کرتی ہے۔ امام اگر غلطی کرتا ہے تو چاہے تم جو کچھ غلطی نہ بھی کرو ہو، سب کی غلطی شمار ہو جائے گی۔ امام اگر صحیح نماز پڑھ رہا ہے تم پیچھے غلطیاں نماز کرتے رہو، تم نے امام کے نماز کے اندر قیام بھی نہیں کیا ہے، آ کر امام کے ساتھ رکوع میں مل گئے ہو، اور اتنا ہی مل گئے ہو تو آپ نے سبحان اللہ پڑھ لیا ہے، تو امام کی وجہ سے تمہاری ساری کی ساری وہ رکعت بھی قبول کر لی جائے گی۔ میں کہ یہی تو امامت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرمایا کہ من کان لہ امام، اس لیے جو امام کی غلطی ہوگی تو کیا ہوگی؟ سب مقتدیوں کی غلطی ہو جائے گی۔ اگر امام بھولتا ہے تو سب کی بھول شامل ہو جائے گی۔
اگر امام صحیح پڑھ رہا ہے تم صحیح نہ بھی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات امام کو تمہاری ساری نمازوں کو، سارے بندوں کی نمازوں کو قبول فرمانا دے. میں کہ یہی تو مسئلہ ہے امامت کا. اس لیے امام کے پیچھے تمہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہوگی، قرآن پاک نہیں پڑھنا ہوگا، کیونکہ وہ قرآن پاک اب پر آیا. قرآن پاک کا مسئلہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب امام یا کوئی بھی شخص ہے، یہ نہیں صرف امام ہے، کہیں بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو قرآن پاک کو خاموشی سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے اور سننا ہے. اس لیے ہم نماز کے اندر امام کی رکعت، امام کی قرات کو سنتے ہیں اور قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں. ہاں اگر تم اکیلے پڑھ رہے ہو نماز تو وہاں پہ یہ مسئلہ صادر آئے گا کہ اگر آپ نے اپنی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی. لیکن امام کے پیچھے آپ نے کہ ان کا کہ یہ لا صراط الا بفاتح الکتاب، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور امام رکوع کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بولو. رکوع کر رہا ہے تو حالت رکوع کے اندر آپ اللہ اکبر کر کے پیچھے سے اللہ اکبر مل جاتا ہے، اور اتنا ملا کہ وہ امام کے رکوع کے ساتھ کمر کے ساتھ اس کی کمر مل گئی، اس نے سبحان اللہ اتنا قیام کر لیا ہے رکوع کے اندر، تو اب اس کو رکعت مل جائے گی. کیا مل جائے گی؟ کیا اس نے نماز کے اندر اپنی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی تھی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ حدیث ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. جس نے اپنا امام بنا لیا تو امام کی قراءت کی مقتدی قراءت ہوگی. ومن ادرک الرکوع، جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا فاتحہ کر رکعت، اس نے رکعت کو بھی پا لیا. یہ بھی تو حدیث ہے. تو اب تم کہے کہ لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب، کہ جس رکعت کے اندر نماز سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ رکعت نہیں ہوتی ہے. تو دیکھو جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا ہے. یہ وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی عظمت، اتنا مقام و مرتبہ تھا ان کا، کہ آپ نے اس دور کی یزیدی حکومت، بنو امیہ کی حکومت تھی، اس کے اندر آپ کو پیشکش کی گئی. میں حق کی بات کر رہا ہوں کہ کہا گیا کہ آپ ہمارا چیف جسٹس بن جائیں. آپ اتنا تقوی، ورع اور اتنی آپ کا آئی کیو، انٹیلیجنٹ کوالٹی موجود ہے، لہذا آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائے. فرمایا قاضی القضات بن جائے. فرمایا کہ نہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے، سختی سے کہا کہ قبول کرو. فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. کیا کہا؟ تو خلیفہ کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو. کیا کہا اس نے؟ بولو. اور میں کہ اچھا میں جھوٹ بولتا ہوں. اور میں کہ جھوٹ بولنے والا قاضی نہیں بن سکتا ہے. اس کے جواب کے بھی کہا دیا کہ تم کہتے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو لو اے خلیفہ، جو جھوٹ بولنے والا شخص ہے وہ معرفت قضا کے اہل ہے، لہذا میں قاضی نہیں بنوں گا. تم نے خود ہی میری تصدیق ڈالی. یعنی کس طرح ان کا آئی کوئی باتوں کے بعد کے اندر ان کے ایسا جواب دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو لاجواب کیا کرتے تھے. زبیدہ نے ایک مرتبہ بڑی خوبصورت بات تھی، بادشاہ نے ان کو، خلیفہ نے ان کو کہا کہ میری حکومت سے نکل جا ورنہ تمہیں طلاق. بہت سارا مشہور مسئلہ آئے گا، وہ انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے. تو طلاق کا مسئلہ آ گیا. وہ کہتا ہے کہ حکومت تو بہت زیادہ لمبی ہے. مصر کرتے ہوئے سارے علماء نے کہا طلاق واقع ہوگی ہے. زبیدہ بس ختم ہو گیا مسئلہ. وہ زبیدہ روتی روتی گئی امام صاحب کے پاس کہ میرا مسئلہ حل کرو، میری محبت. وہ بھی خلیفہ ہی ہوتا ہے. وہ بڑا پریشان کہ میں اپنی بیوی کو کیوں کہہ دیا کہ تمہیں طلاق ہو جائے گی، اگر فوراً نہیں حکومت سے باہر نکل جاؤ تو میں 2-3 دن تک گھوڑے دوڑا کر باہر جاؤں گی، تب جا کر اس کی حکومت سے باہر، اس کی مملکت سے باہر نکلوں گی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا عصر کے بعد میرے پاس آ جانا. میں کہ عصر کے بعد تو میں جا سکتی نہیں ہوں. فرمایا کہ میرے پاس آ جانا. امام صاحب نے ان کو بلایا. فرمایا کہ وضو ہے تمہارا؟ فرمایا کہ ہاں جی ہاں وضو ہے. مسجد میں جانے کے اہل ہو؟ ہاں اہل ہوں. فرمایا کہ جاؤ مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ. کہاں جا کر بیٹھ جاؤ؟
اب علماء حیران، ساری مملکت کے بنو امیہ کے علماء بیٹھے ہوئے سر جو کر امام نے کیا مسئلہ کر دیا، یہ طلاق باقی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، شام تک تو نہیں جا سکی۔ امام صاحب نے فرمایا اے خلیفہ وقت، تیری حکومت ساری دنیا کے اندر ہو سکتی ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ تیری حکومت نہیں چلے گی، وہاں پہ اللہ کی حکومت رہے گی۔ یہ وہ شخصیت امام حنیفہ رحمۃ اللہ ہے جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں حنفی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔